اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علی بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان ملت عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، بہت سال سے میں انجمن حیدری کی مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے خود بھی یاد نہیں ہے، چونکہ یہ اس امام بارگاہ کا ایک اہم پروگرام ہوتا ہے اور کافی دور سے مومنین حضرات اس میں تشریف لے آتے ہیں۔ ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم فرش ادا بچھا کر کسی کی غیبت کریں، فرش ادا بچھا کے ہم دعوت فکر دیتے ہیں، تشریف لے آئیے، سنیے، دیکھیے کیا پڑھا جاتا ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے تو جب کتاب خدا کافی ہے تو کافی ہی سے گفتگو کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور ہمارا یہ شیوا بھی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی اور کے مدعے کے اوپر بات کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے قرآن میں اتنے فضائل ہے کہ وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا میرے عزیزو، نجاست اور طہارت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا تھوڑا جگتے آئیے گا، اگر آپ مجلسوں میں شریک ہیں تو ہم بھی ابھی پڑھ کے چلے آ رہے ہیں۔ ایک صلوات اور خاص کر جو میرے سامنے بیٹھے وہ ضرور بولیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے وہی لوگ سب مسئلہ حل بھی کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے بڑے فضائل ہیں اور ہم نجس لوگوں کی باتیں بھی ممبر سے بیان کرنا توہین ممبر سمجھا کرتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ ایک ہے، بات شروع ہو چکی ہے، اللہ ایک ہے۔ پوری دنیا میں 90 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہا ہے اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، سب کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب اللہ ایک ہے تو اسے پورے قرآن میں صرف میں کہنا چاہیے، اسے ہم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ گفتگو صرف اسی بات کے اوپر ہے، ذرا سا آپ متوجہ رہیں گے، بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ عزیزان گرامی، جب اللہ ایک ہے تو پورے قرآن کے اندر اللہ کو صرف میں کہنا چاہیے، ہم کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں اور ہم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں کا مطلب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہم کا مطلب جتنے حضرات سن رہے ہیں، تو پڑھنے والا ہو گیا اکیلا، سننے والے بہت سے لوگ ہو گئے۔ تو جب تو اکیلا ہے تو تجھے میں کہنا چاہیے، یہ ہم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہم وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں
اور جہاں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ کے یہاں، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ہم جھگڑے وگڑے کے عادی نہیں ہے، اور شریف لوگ یوں بھی جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات جو مہذب طریقے سے ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن بڑے افسوس سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں تقریباً اردو خدا حافظ ہو چکی ہے۔ اپنی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اردو تقریباً خدا حافظ ہو چکی ہے۔ تھوڑی سی دقیق لفظیں پڑھ دی جائیں یا ادبی جملے استعمال کر دیے جائیں تو لوگوں کے سروں سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں، کانہم رؤوسہم علی الطیر، وہی والی بات ہو جاتی ہے۔ چونکہ اردو ہم نے تقریباً چھوڑ دیا، لیکن یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کا خامیازہ ہم بھگت بھی رہے ہیں اور آگے دور میں بھگتیں گے۔ چونکہ اگر ذرا سے مرثیہ کی کچھ لفظیں پڑھ دی جائیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ مرثیہ میں کہا کیا گیا ہے۔ مثلاً اگر مرزا دبیر صاحب یہ کہیں کہ پنجہ شاہین کی زد میں کبوتر آ گیا تو پرانے لوگ تو سمجھ جائیں گے، ینگ آدمی سوچے گا کہ شاہین جو ہے محلے کوئی خاتون ہوگی جن کا نام ہوگا، آدمی یہ سوچے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ شاہین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شاہین میاں خاتون کا نام نہیں ہے، یہاں کے اوپر باز کو کہا جا رہا ہے، ایک پرندہ ہے۔ تو ہم جب سمجھیں گے اس صورت میں کہ ہمیں تھوڑے سے ادب سے واقفیت ہو، تو بہرحال بات تھوڑی سی دقیق ہوگی لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی تمہیں زندگی بھی دیتے ہیں اور ہم ہی تمہارے اوپر موت طاری کرتے ہیں۔ وہی اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ قدر کے اندر نازل کیا ہے۔ میرے اللہ میں اچھا لگتا ہے، یہ ہم کیا ہے؟ ہم اسی ہم کی تعریف کرتے ہیں، بلا وجہ لوگ ناخوش ہونے لگتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم اسی ہم کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں ناخوشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ قدر کے اندر، اور وہی اللہ، تھوڑی سی اپنے ذہن کو اپنی فکر کو بلند رکھیے گا، بات واضح ہو جائے گی۔ وہی اللہ قرآن کے اندر سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کیا ہے؟ اسے قلب قرآن کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ چلیں گے، جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے دیکھنے کی دور کی بات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قلب قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کا دل ہے۔ اور بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو سورہ یاسین پڑھتے بھی ہوں گے۔ اچھا اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے خود تو بیچارہ پڑھتا نہیں ہے، دوسرے لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد مطلب جتنے لوگ بیٹھے مل کے صلوات بھیجے محمد شرمائے مت کیجیے، اس لیے کہ معاملہ یہ نہ رمضان کا زمانہ ہے، اور اگر رمضان کا زمانہ بھی ہوتا تو اب افطار ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجے محمد۔ تو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ جناب والا سورہ یاسین قلب قرآن ہے۔ لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی زمانہ آتا ہے کہ خود تو بیچارہ پڑھتا نہیں ہے، کوئی اور پڑھتا ہے۔ کیوں پڑھی جاتی ہے سورہ یاسین؟ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ صاحب جلدی سے روح نکل جائے، یہی تو ہے مسئلہ نا۔ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ صاحب جلدی سے روح نکل جائے۔ لیکن آپ کے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ روح نہیں نکلتی ہے جلدی سے، بلکہ زندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں؟ اب جو چپ رہے وہ جانے، اللہ جانے، مولا جانے، میرا کام ہے پڑھنا۔ عزیزان گرامی یہ آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہے؟ کہا یہ آنکھیں اس لیے کھلی رہتی ہیں اپنے مولا کے دیدار کے لیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں اپنے مولا کے دیدار کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں میرا چاہنے والا کبھی دنیا سے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ نہ لے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرا چاہنے والا کبھی دنیا سے جا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگ۔ کیوں؟ تاکہ یہاں بھی پہچانے رہے اور وہاں بھی پہچان لے۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد عزیزان گرامی،
اسی سورے کے اندر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ ہم ہی تمہیں زندگی بھی دیتے ہیں اور ہم ہی تمہارے اوپر موت طاری کرتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ بنا کہ موت و حیات میں اکیلے وہ نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، موت و حیات میں وہ اکیلے نہیں ہے، کچھ خاص بندے شریک ہیں۔ اسی لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہی تمہیں زندگی بھی دیتے ہیں اور ہم ہی تمہارے اوپر موت بھی طاری کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل سن لیجئے کہ اگر موت و حیات میں کچھ شخصیتوں کے اختیارات نہ ہوتے تو جناب امیر بار بار یہ نہ کہتے نماز جنازہ پڑھا دوں، نماز جنازہ پڑھا دوں، نماز جنازہ پڑھا دوں۔ 3 مرتبہ مولا نے اس بڑھیا سے پوچھا نماز جنازہ پڑھا دوں، نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہا ہاں یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ اب جب نماز ہو گئی تو لوگوں نے کہا یا علی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو ہم جانتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہم تو زندہ لے کے آئے تھے۔ کہا پہلے چادر تو ہٹاؤ، بعد میں پتہ چلے گا زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اب جب چادر ہٹائی گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، صلوات بھیجے محمد والے عزیزان گرامی۔ اور جو لے کے آئے تھے سب تو غائب ہو گئے، بچا کون؟ جس کا بیٹا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بچا کون؟ جس کا بیٹا تھا۔ یا علی زندہ لے کے آئی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی۔ کہا یہ بھی معجزہ دیکھ لے، اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ موت و حیات کا اختیار ہمیں بھی ہے، ہم موت بھی دیتے ہیں، ہم ہی زندہ بھی کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ تھکے مادے مجلس میں سنا کیجئے، تھوڑا جگ کے سنا کیجئے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پھر اللہ کیا کہتا ہے، جب میں محنت کرتا ہوں مجھے صلہ چاہیے، ٹھیک ہے ہاں، اور مجلس میں بیٹھا کیجئے تو بڑے اطمینان کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عبادت کے ماتحت، بس رسم ادائیگی کے لیے نہیں، اس لیے کہ اہل بیت کو رسم و رواج پسند نہیں ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند فارمیلٹی کی نہیں، کوئی بھی عبادت فارمیلٹی کی نہیں ہوتی، شوقیہ اور عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا کیجئے۔ اور خاص کر فرش کے اوپر جب بیٹھیے تو منہ لٹکا کے نہ بیٹھا کیجئے، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے۔ اہل بیت کے جب فضائل بیان ہو اپنی طہارت کا اعلان کیا کیجئے، اس لیے شرمانے کی کیا بات ہے۔ ہمیں جس کا نفس پاک ہوگا، جس کی یہاں طہارت ہوگی، وہی تو بولے گا، جہاں سناٹا ہوگا سوائے سناٹے کے دکھائی کیا دے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہی ہے میرے عزیزو، پھر وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہی تمہیں زندگی بھی دیتے ہیں اور ہم ہی تمہارے اوپر موت بھی طاری کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پھر اللہ کیا کہتا ہے، نکتبو، ہم لکھتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لکھتے ہیں۔ سورہ یاسین ہے میاں، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں کہ لکھا کس چیز کے ذریعے جاتا ہے؟ تھوڑا بولتے آئیے بھائی، کیا عرض کر رہا ہوں، لکھا کس چیز کے ذریعے جاتا ہے؟ تو پڑھا لکھا آدمی کہے گا، پڑھے لکھے کی بات ہو رہی ہے، پڑھا لکھا آدمی کہے گا کہ جناب والا لکھا جاتا ہے قلم کے ذریعے سے، اور قلم محتاج ہوتا ہے حرکت کا۔ اللہ کا شکر ہے ہم قلم رکھنے کے عادی بھی ہیں، مانگنے کے بعد دینے کے بھی عادی ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے، ہم قلم رکھنے کے بھی عادی ہیں، مانگنے کے بعد دینے کے بھی عادی ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ تشریف فرمائے، بینک کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں کہ صاحب آپ نے چیک کے اوپر سائن کیا اور جمع کر دیا، آپ کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، آپ کو نہیں معلوم میاں مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، مجوسی ہے، یہودی ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے آپ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، بھائی صاحب ذرا سا قلم دے دیجئے۔ تو ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں کیپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، قلم پکڑا دیتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیپ اپنے پاس رکھتے ہیں، قلم پکڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ قلم بھی گیا اپنی جیب میں کھوس کے نکل لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسے قلم دے دیا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، آپ نے اسے قلم دے دیا، اس نے قلم کے ذریعے سے جو کچھ بھی لکھنا تھا لکھ دیا، چاہے چیک بھر لی یا اپنا فارم بھر لیا، بھرنے کے بعد آپ کو قلم کو واپس کر دیا۔ آپ نے آج تک زندگی میں، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو 70 سال کے بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو 40 سال کے ہیں، بہت سے ہیں جو 15 سال کے ہیں، مثال کے طور پر، آج تک آپ نے جس کو قلم دیا تھا کبھی آپ نے پوچھا اس سے پلٹ کے کہ بھائی صاحب آپ کو لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں قبرستان میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی، آج تک آپ نے اس سے کبھی پلٹ کے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کو لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟
اگر آپ نے پوچھ لیا تو پلٹ کے وہ خود کہے گا سورج سے تو آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, سورج سے تو آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لکھنا آتا ہے نہیں آتا ہے. یعنی یہودی کو پتہ ہے کہ قلم لکھا جاتا ہے تبھی قلم استعمال کیا جاتا ہے, اور جب بھی مانگے شریف آدمی, میں کیا عرض کر رہا ہوں, جب بھی شریف آدمی قلم مانگے فوراً اسے دے دو. اور اگر آپ نے پلٹ کے پوچھ لیا تو خود یہ کہے گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو لکھنا آتا ہے نہیں آتا ہے. اگر لکھنا نہ آتا تو قلم مانگ کیوں رہا ہوں, میں کیا عرض کر رہا ہوں, اگر لکھنا نہ آتا تو قلم مانگ کیوں رہا ہوں. لیکن ہمارا مزاج ایسا ہو چکا, ہم اتنے ضدی ہو چکے کہ لاکھ کوئی مانگتا رہے ہم کبھی نہیں دیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ صاحب ہم مانگتے رہے. اور عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا, آج ہمارے اوپر فقہ جعفری والوں کے اوپر شیعان حیدر کرار کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ صاحب یہ محمد کو نہیں مانتے ہیں, عظمت محمد کو نہیں سمجھتے ہیں, محمد کے فضائل نہیں بیان کرتے ہیں, محمد کو تو مانتے ہی نہیں ہے. میاں ہم سے زیادہ محمد کو کوئی مانتا بھی نہیں ہے, نہ ہم سے زیادہ محمد کو کوئی وقار جانتا ہے, نہ ہم سے زیادہ محمد کی کوئی عزت جانتا ہے. اس لیے کہ ہم نے محمد کو پہلے بھی نوری مانا تھا, آج بھی نوری مان رہے ہیں اور قیامت تک نوری مانتے رہیں گے. عزیزان گرامی یہ تو نبی خود ارشاد فرماتے ہیں, دنیا والوں تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا, اور اگر ہم قدم نہ رکھتے تو تمہیں اللہ کی معرفت نہ ہوتی. یہ تو ہماری شرافت تھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ہماری شرافت تھی کہ ہم نے تمہیں بلا کے اپنے قریب بٹھایا. اب جب ہم نے قریب بٹھایا ذرا سا منہ کیا لگا لیا کہ تمہارے حوصلے اتنے بڑے ہو گئے, تم نے کہنا شروع کر دیا یہ میرے عزیز لگتے ہیں, یہ میرے رشتہ دار لگتے ہیں, یہ میرے دوست لگتے ہیں. اور جب ہم نے منہ لگایا تم نے کہا میرے بھائی لگتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, نہ میں تمہارا بھائی ہوں, نہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں, نہ میں تمہارا عزیز ہوں, نہ میں تمہارا دوست ہوں, اس لیے کہ تمہاری خلقت اور ہے, ہماری خلقت اور ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تمہاری خلقت اور ہے, ہماری خلقت اور ہے. تمہاری خلقت یہ ہے تم پیدا ہوئے ہو تو نجس پانی سے پیدا ہوئے ہو, ہم پیدا ہوئے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں. شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ ہم محمد جیسے ہیں. ارے کہیں نہیں آئینہ مل رہا تھا, ایک ٹکڑا ہی پھوٹا اٹھا کے اپنی صورت تو دیکھ لیتے. میں کیا کر رہا ہوں, ایک صلوات بھیجے باواد بلند محمد. جس کو دیکھیے صاحب ہم محمد کی عظمت بیان نہیں کرتے, ارے ہم ابتدا کرتے ہیں محمد سے, انتہا کرتے ہیں تو محمد سے. اس لیے کہ محمد نے خود نے کہا ہے اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں, ہم سے زیادہ محمد کا وقار کون جاتا ہے. یہ تو نبی خود ارشاد فرماتے ہیں تم ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم رکھا. اگر ہم لباس بشری پہن کر زمین کے اوپر قدم نہ رکھتے تو تم اللہ کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے. اور جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا مدینہ مدینہ تھا, جب ہم نے قدم رکھ دیا تو منورہ ہو گیا. جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا مکہ مکہ تھا, جب قدم رکھ دیا تو معظمہ ہو گیا. جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا نجف نجف تھا, جب ہم نے قدم رکھ دیا تو اشرف ہو گیا. جب تک ہم نے قدم نہیں رکھا تھا کربلا کربلا تھا, جب قدم رکھ دیا معلیٰ ہو گیا. ایک صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں نکتبو ہم لکھتے ہیں. کس چیز سے لکھا جاتا ہے, کہا قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے. یہ میرے اللہ تیرے ہاتھ تو ہے نہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اللہ ایسا ہے بھی نہیں. اب جب آپ نہیں سمجھیے گا تو ہم کس کو سمجھائیں گے. ہمارا اللہ ایسا ہے بھی نہیں جو دکھائی دے گا ہاتھ پیر والا. ملاؤں نے اپنے پیٹ جیسے اللہ کو بھی سمجھ رکھا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ہمارا اللہ ایسا تو ہے نہیں جو محشر کے اندر دکھائی دے گا, نہیں, اللہ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن میں اس نے خود کہہ دیا ہے میں جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوں, لیکن ہاں کوئی ذات ایسی ہے جس ذات کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کہا مجھے دیکھنا چاہتے ہو ہاتھ کے اعتبار سے دیکھو تو علی کو دیکھ لو, پیر دیکھنا چاہتے ہو علی کو دیکھ لو, ہم سمجھ میں آ جائیں گے. زبان دیکھنا چاہتے ہو علی کی زبان دیکھ لو, ہم سمجھ میں آ جائیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جسمانیت سے مبرہ ہے, تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے تو لکھ کون رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے تو لکھ کون رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے,
کوئی لکھ رہا ہے جس کے لکھنے کی ادا اتنی پیاری ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں. اب اس کے بعد کیا اللہ کہنا ہے؟ ہم تمہاری تصویر بناتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری تصویر بناتے ہیں. یہی قرآن رکھا ہو, دیکھیے. نہ ملے تو لاٹو چوٹ کے چوراہے پھانسی دے دیجئے, لیکن بغیر دیکھے نہیں. کوا کان لے گئے, کوا کے پیچھے دوڑ رہے ہو, کبھی ہاتھ لگا کے دیکھو موجود ہے یا نہیں ہے. ایک جیتی جاگتی صلوات بھیجے محمد جتنا خاندان اہل بیت بلند اتنی بلندتر صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب اللہ یہ کہتا ہے ہم تمہاری تصویر بناتے ہیں. یہ جو کیمرہ چل رہا ہے اس کی بات نہیں, تو دنیاوی ہے. اللہ یہ کہتا ہے سورہ یاسین کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ ہم تمہاری تصویر بناتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ کیمرہ لگا ہوا ہے جسے ہم آپ دیکھ نہیں سکتے. جس نے لگوایا وہ جانے اور جس نے لگایا وہ جانے, لیکن کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے. جو تصویر بنا رہا ہے, پڑھ میں رہا ہوں, سنا آپ رہے ہیں, اب یہ تصویر بن رہی ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری تصویر کو محشر میں پیش کریں گے. اب جب محشر کا عالم ہوگا تو یہ کیسٹ چلے گی, اور جب کیسٹ چلے گی تو محشر میں سب لوگ ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, سارے لوگ ہوں گے. سیفی بھائی ادھر تشریف لے آئی, جگہ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ صاحب یہ کیمرہ چلے گا تو آپ ادھر سے گزرے, آپ نے اپنی آواز کو سنا تو فوراً رک گئے. یہ تو میری آواز لگ رہی ہے, میں ہی بول رہا ہوں, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے اپنی آواز کو سنا, اچھا میں ہوں جو صلوات پڑھ رہا ہوں, سبحان اللہ کیا کہنا ہے. ایک صحابہ اور گزرے, اچھا میں ہوں جو واہ واہ کر رہا ہوں, سبحان اللہ کیا کہنے. میں ادھر سے گزرا, میں نے اپنی آواز کو سنا, یہ تو لگتا ہے کہ میں ہی مجلس پڑھ رہا ہوں. ایک صاحب گزرے, اچھا میں ہوں جو مجلس میں بھی منہ لٹکائے بیٹھا ہوا ہوں, سبحان اللہ, کم سے کم وہاں اٹھا لیے ہوتے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل. تو ہر آدمی کی تصویر وہاں چلے گی. عزیزان گرامی, قرآن ہے, میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں. تو عظمت مصطفیٰ کو ہر انسان سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. دیکھیے پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈھونگ رچنے والوں, تمہیں حقیقت میں اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے. الحمدللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. ہمارا وہ شیوا نہیں ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. ابھی 2 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب ٹی وی کے اوپر آتے تھے, یاد ہے؟ بتائیے کون تھے؟ دیکھیے شکو صاحب بولے, ذاکر نائک صاحب آتے تھے, ٹی وی کے اوپر آتے تھے. ہاں اتنے وہ تھے کہ اگر آپ انہیں غور سے دیکھ لیتے تو صورت دیکھنے کے بعد حتماً قے ہو جاتی. ٹھیک ہے, ان کی صورت ایسی تھی کہ اگر آپ توجہ سے دیکھ لیتے تو حتماً قے ہو جاتی. داڑھی ایسی بیچارے نے سالوں کنگھا نہ کیا ہو, اور ایسے جیسے بانس میں لپٹا ہوا کپڑا. ان کو کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ یہ بتائیے کہ یزید کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت میں اگر کوئی مسلمان ہے تو کبھی یزید کا فیور نہیں کرے گا. اگر حقیقت میں کوئی مسلمان ہے تو کبھی یزید کا فیور نہیں کرے گا. یہ بتائیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے یزید کے بارے میں. تو وہ صاحب چپ رہے. چپ رہنا رضامندی کی علامت ہوا کرتا ہے. وہ خاموش رہے, کچھ بولے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب بولے, توجہ کیجئے گا, اب جب بولے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ اس کے لیے دعائے رحمت کروائی جا سکتی ہے. قبل اس سے کہ ہم کچھ بولیں, مسلمانوں کے ہاں سے فتوے جاری ہو گئے, یہ کافر ہو گیا ہے, یہ مشرک ہو گیا ہے, یہ یہودی ہو گیا ہے, یہ ناسل ہو گیا ہے. چاروں طرف سے فتوے صادر ہوئے. اچھا جب میں نے سنا تو میں ہنس رہا تھا. پوچھئے کیوں ہنس رہا تھا, کس سبب سے ہنس رہا تھا؟ جب اس نے یہ کہا کہ یزید کے اوپر دعائے رحمت کروائی جا سکتی ہے, تو جب میں نے سنا تو میں ہنس رہا تھا. کیوں؟ اب پڑھ میں رہا ہوں, سمجھیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. خاندان والے کو بہتر سمجھتے ہیں.
ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جس کا جو خاندان ہوگا وہی تو اپنے خاندان کو بہتر جانے گا، جس خاندان سے تعلق ہے وہی تو جانے گا۔ یہاں بہت سے نوابی گھرانے کے لوگ بیٹھے، تو جس کا جو خاندان ہوگا وہی تو دوسروں کو جانے گا، اپنے کو جانے گا، دوسرے کے بارے میں کیا معلوم۔ تو اگر اس نے دعائے رحمت کروائی دی، اس کی غلطی نہیں ہے، اپنے شجرے کا پتہ بتا دیا، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے ہم تمہاری تصویر بناتے ہیں۔ بائبل تو آپ جانتے ہیں، بائبل جناب عیسیٰ والی جو کتاب ہے، جو عیسائیوں کے پاس ہے، اسے بائبل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہو تو پڑھیے، اور نہیں ہے تو میرے پاس آئیے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو کیوں جنت سے نکالا۔ قرآن میں جو لکھا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، بائبل کی بات کر رہا ہوں۔ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو کیوں جنت سے نکالا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، جو حضرات بھی مجھے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں، ہر آدمی کا فرض بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بھئی آدم کو اللہ نے جنت سے کیوں نکالا، کس سبب سے نکالا۔ تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ جنت کے اندر رہ رہے تھے۔ ایک روز انہوں نے 5 نور کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے، ایک لمحہ سمجھتے ہیں 1 سیکنڈ سے بھی کم ہوتا ہے، اسے ایک لمحہ کہا جاتا ہے، جسے پلک جھپکنا کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے جناب آدم نے صرف یہ سوچا، اس 5 نور میں سے ایک جیسا میں ہو جاتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا سا جگیے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس 5 نور میں سے میں ایک جیسا ہو جاتا۔ جیسے آدم نے یہ سوچا، اللہ نے ان کو کہا باہر تشریف لے جائیے، جائیے زمین کے اوپر زندگی گزاریے۔ آدم ہے کون؟ ابو البشر۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آدم ہے کون؟ کہا ابو البشر ہے۔ ابو البشر جنت کے اندر رہ کے ایک لمحے کے لیے اگر سوچ لے کہ اس 5 نور میں سے ایک جیسا ہو جاؤں، اللہ انہیں جنت سے باہر نکال دے، اور آپ بڑے فخر سے کہے ہم تو محمد جیسے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، مل کے صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآل محمد۔ جناب یعقوب نبی ہے، جناب یوسف بھی نبی ہے یا نہیں ہے؟ دونوں نبی ہیں، جناب یعقوب نبی، جناب یوسف نبی۔ ایک روز، اچھا یہ بھی عجیب و صفت ہے میرے عزیزوں کہ اللہ نے بھی یہ بھی ایک قانون قدرت کے ماتحت ایک انتظام کیا تھا کہ کافروں کے گھر میں مومنات کو رکھا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا، یہ بھی اللہ نے ایک انتظام کیا تھا کہ کافروں اور مشرکوں کے ہاں اللہ نے مومنات کو رکھا تھا۔ اس میں جناب موسیٰ ہے، وہ بھی نبی ہے، لیکن جس کے گھر میں پل رہے ہیں وہ محترمہ، وہ مومنہ ہے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ میں قادر مطلق ہوں۔ اس دور کا بناوٹی خدا، اس نے بہت یہ کوشش کی کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائیں۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ جب کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو غیبت کے پردے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مل جل کے محمد وآل محمد۔ میں بہت جلدی بات تمام کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، میری عادت نہیں اتنی کھلاؤ جتنا ہضم ہو جائے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب موسیٰ اسی کے گھر میں پل رہے ہیں۔ جملے کی قدر کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ فرعون کے ہاں پل رہے ہیں، وہ سب چھوڑ دیجئے کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ ایک روز جناب موسیٰ کو اس نے محبت سے گود میں لینے کی کوشش کی۔ جیسے لیا، جناب موسیٰ نے داڑھی پکڑی۔ اب چونکہ ینگ پارٹی یہاں زیادہ بیٹھی ہے، ایک کنٹاپ اسے جڑ دیا، جسے کہا جائے بھائی ادب میں تو یہ نہیں آتا ہے، یعنی رخسار کے اوپر ایک تماچا مارا۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبوت کبھی کفریت میں نہیں پلتی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا، نبوت کبھی کفریت میں نہیں پلتی ہے۔ اور ماشاءاللہ تھی ایسی ریش مبارک، یہ بڑے اطمینان سے پکڑ بھی لیا اور دھمک بھی دیا۔ عزیزان گرامی، تو یہ ایک اللہ نے قانون بنایا تھا
تاکہ انسان جگے اور بیدار ہو جائے۔ اب جب جناب یوسف کا دور آیا تو جناب یوسف ایک پلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پلے کے اوپر پورا خزانہ رکھا ہوا ہے، اور جناب یوسف بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں، بار بار وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب یوسف نے پوچھا، یہ بتا تو مجھے خریدنا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ کہا یوسف تم سے ہمیں محبت ہو گئی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھا کون؟ مسلمان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہے، مشرک ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف تم سے ہمیں محبت ہو گئی ہے، ہم آپ کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہا خریدنا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک راستہ بتا رہا ہوں، اگر تو مجھے خریدنا چاہتا ہے جاؤ قلم لے کے آ جا، کاغذ لے کے آ جا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جاؤ قلم لے کے آ، کاغذ لے کے آ۔ تھا مشرک، جیسے نبی نے کہا فوراً دوڑ پڑا قلم لینے کے لیے، کاغذ لینے کے لیے۔ میں نے کہا کیوں جا رہے ہو بھائی، کاہے کے لیے بھاگ رہے ہو؟ تم تو مشرک ہو۔ کہا تمہیں معلوم نہیں، نبی مجھ سے قلم مانگ رہا ہے، نبی مجھ سے کاغذ مانگ رہا ہے، کیا نبی کے مانگنے کے اوپر بھی نہ دوں؟ اور جانے کے بعد قلم لے کے آیا، کاغذ لے کے آیا، اس کے اوپر ایک فقرہ لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے لکھ کے رکھا گیا، وہ جو پلہ تھا وہ بلند ہو گیا، دوسرا پلہ نیچے آ گیا۔ بسم اللہ تو لکھا گیا، لیکن بسم اللہ میں ابتدا میں کیا لکھا؟ بے بنایا، بے کے نیچے ایک نقطہ تھا۔ کسی نے آواز دی ہے، انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے، اسی کو علی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ یہ کہتا ہے ہم تمہاری تصویر بھی بناتے ہیں، ہم لکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ فرش ادا، یہ ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اندر بیٹھے ہیں نہ ان کا، جو باہر کھڑے ہو کے چائے پی رہے ہیں نہ ان کا۔ یہ اب ہماری برادری کا دستور ہو چکا ہے، ایک مجلسی کی طبقہ ہوتا ہے اور ایک یوں ہی والا طبقہ ہوتا ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں حق بات کہتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، چاہے انجمن حیدری پڑھوائے اور چاہے نہ پڑھوائے، ٹھیک ہے۔ میں اللہ کا شکر ہوں نام حسین کے اوپر زندگی گزارنے والا، جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے ہمیں لپڑی چپڑی نہیں آتی، لیکن افسوس ہے اپنی برادری کے اوپر۔ 2 مہینے 8 دن تقریباً ختم ہونے والے ہیں، لوگ مجلسوں کو فیشن سمجھتے ہیں، صاحب اندر نہیں آئیں گے، کوئی بھی پڑھے، میری بات چھوڑیے، اب خمینی صاحب آ جائے زندہ ہو کے تب بھی ہم نہیں آئیں گے، یہ ہمارا مزاج ہو چکا ہے، ہم اندر نہیں آئیں گے مجلس سننے کے لیے۔ جب کچھ سنو گے نہیں تو پاؤ گے کیا پایا؟ تبرک تو سبھی لے کے جاتے ہیں، تبرک تو سبھی لے کے جاتے ہیں، اور حکم ہے کہ اچھا سے اچھا تبرک بانٹو تاکہ کچھ لوگ تبرکی کی وجہ سے آ جائیں۔ یہ حکم ہے، روایت ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اچھا سے اچھا تبرک بانٹو کہ کچھ ایسے ہوں جو تبرکی کی وجہ سے آ جائے۔ لیکن ہمارا مزاج ہے، ہم چائے پیتے رہیں گے، اندر نہیں آئیں گے، مجلس نہیں سنیں گے۔ ابھی ختم ہونے دیجیے، وہاں تک بھر جائیں گے، ابھی ختم ہونے دیجیے، پورا فرش بھر جائے گا۔ سب سے بڑے مولائی ہم، سب سے زیادہ ماتم کرنے والے ہم ماتم کی مخالفت نہیں کرتے۔ عظمت فرش ادا کی عظمت کو سمجھو، فرش ادا کی عظمت کو سمجھو، اب نہیں سمجھو گے تو پھر کب سمجھو گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اچھی سے اچھی بات کہی جائے ہمیں سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ خاک سمجھ میں آئے گی جب تم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کہاں گئے تھے؟ گھر لوٹ کے آئے ہیں۔ ابا گئے تھے شب بیداری میں، الحمدللہ آپ شب بیداری میں گئے تھے، سیکھا کیا، پایا کیا؟ کیا پایا، کیا سیکھا، مجلس میں کیا سنا؟ کچھ نہیں پتا۔ گئے تھے شب بیداری کے اندر، بے شک شب بیداری عبادت ہے، لیکن عبادت کو بعنوان عبادت منائیے۔ جی، اور ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جتنے حضرات بھی تشریف فرمائیں، جب بھی یاد آ جائیں تو حقیر کو یاد رکھیے گا۔ سرکار سید الشہداء علیہ السلام عزاداری کے محتاج نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام عزاداری کے محتاج نہیں ہے، ہم آپ عزاداری کے محتاج ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو ہماری معرفت ہے وہ عزاداری کی وجہ سے ہے، پوری دنیا میں جو ہم پہچانے جاتے ہیں وہ عزاداری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے، امام حسین علیہ السلام اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو شریک بھی نہیں کرتے ہیں۔ جی، جو سمجھ گئے میری طرف سے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے سوچئے گا میں نے کیا کہا۔ امام حسین علیہ السلام
اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو میاں شریک بھی نہیں کرتے ہیں. ہماری زندگی ایسی، ایک کوئی رکشہ چلاتا ہے اس سے بھی ملنا جلنا ہے، اسمبلی ہال میں اپنی برادری بیٹھتا ہے اس سے بھی الیک سلیک ہے، اس لیے کہ ذکر حسین ہماری زندگی ہے. ہم نے اپنی نگاہوں سے اس گھروں میں بھی مجلس پڑھنا شروع کیا اور دیکھا جن گھروں کے اندر ٹاٹ کے پردے لگے رہتے تھے، آج عالیشان مکان بنے ہوئے. پوچھئے تو یہی کہتے ہیں مولا نے دیا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، پوچھئے تو کس نے دیا ہے؟ مولا نے دیا ہے. آپ ہی شروع بھی کیے تھے، آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں. پہلے کیا تھا، آج کیا ہے؟ خلوص نیت تھی، مولا نے کہا کرو، اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہے، ٹائٹل بھی ہے، شیعہ اسنا شریعہ، اما اتنا خراب تبرک بانٹتے ہیں کہ پوچھئے مت. جلدی کوئی لینے کو بھی تیار ہو. حرام کی زمین بک رہی ہو، دیکھیے کیسے خریدتے ہو، اس کے لیے دھڑ سے نکل آئے گا. جائز ہو تب نہ امام حسین میں خرچ کرے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا. جائز ہو تب نہ امام حسین کی عزاداری میں خرچ کرے، جب جائز ہے ہی نہیں تو خرچ کیا کریں گے. اسی لیے میں نے کہا امام حسین علیہ السلام اپنی عزاداری میں ہر آدمی کو شریک نہیں کرتے ہیں، انہی کو شریک کرتے ہیں جس کا نفس پاک ہوتا ہے، جس کی تجارت پاک ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اب میری مجبوری یہ ہے کہ الحق و مرن، حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، حق ضرور بیان کرتا ہوں. اور منبر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ لپڑی چپڑی نہ ہو، جو حقیقت ہے وہ آپ آگاہ کیجیے. اگر ایک آدمی بھی ہم سے مطمئن ہو گیا، کم سے کم محشر میں ہم جواب دے تو ہو سکتے ہیں کہ میری وجہ سے ایک آدمی نے اپنے اندر تبدیلی واقع کر لی. عزیزان گرامی، اپنی زندگی کو اگر ہم نے وقف کیا ہے امام حسین کے لیے تو اس لیے ایسے منائیے کہ لگے کہ عزاداری ہو رہی ہے. کیا آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں؟ جو لوگ بیٹھے گاڑیوں کے گپے مارتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ آنکھ کھلی تھوڑے سے بڑے ہوئے تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں فرش ادب بجتی سب سے پہلے کون آتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا ہے؟ تو ہم نے کیا سنا، کتنا عمل کیا؟ ہم نے کتنا سنا، کتنا عمل کیا؟ فرشیدہ بجتی سب سے پہلے کون آتا ہے؟ پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، لیکن ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے. اگر ہم یہ جان جائیں کہ سب سے پہلے فرش کے اوپر کون آتا ہے تو یہ نہ اعلان کیا جائے کہ مولانا صاحب آگے اب آپ تشریف لے آئیے. نہ، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. آپ تو خوش ہوئیے کہ ہم دعائے سیدہ کا نتیجہ ہے. میرے عزیزو، جناب سیدہ نے کسی اور کے لیے دعا نہیں کی ہے، ہمارے لیے دعا کی ہے. کبھی آپ اپنے لیے سوچئے کہ ہماری منزلت کیا ہے؟ ہاں اتنا میں ضرور جانتا ہوں، جہاں کہیں بھی فرش ادا بجتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، شام سے ایک بی بی اٹھتی ہے، آتی ہے بقی کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس، اے اماں جان چلیے فلاں جگہ فرش ادا بج گئی. بھیا کے ماتم دار جمع ہو گئے. آنے کے بعد آواز دیتی ہے میرے لال کے اوپر گریا کرنے والے، اے میرے لال کے اوپر فرش ادا بچھانے والے، اے میرے لال کا ماتم کرنے والے، یہ تمہارے اشک رائگاں نہ جائیں گے بلکہ ہمارے زخم کے مرہم بن جایا کرتے ہیں. میرے عزیزو، ایام ادا کے آخری دن چل رہے ہیں، کبھی رونے میں شرمایا مت کرو. یہ کوئی نہیں جانتا ہے کون سال آئندہ زندہ رہے گا. ارے جو زندہ رہے گا، اے میرے مولا آپ کا ماتم کرے گا. اے میری بی بی، ہم پورے سال محرم کا انتظار کرتے ہیں کب چاند نمودار ہو جائے، کب چاند نمودار ہو جائے. ہم اپنے عزا خانے کو سجانے لگتے ہیں. کیوں سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مولا مہمان بن کے آ رہے ہیں. اے میرے مولا کوئی کمی رہ جائے تو معاف فرمائیے گا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ حق ادا ہو جائے لیکن حق گریہ ادا نہ ہو سکا. اے بی بی، ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف فرمائیے گا. ہم نے کوشش یہ کی کہ حق ادا ہو جائے. میرے عزیزو، اور آیت اللہ مشکینی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو ایام آخری ہوتے ہیں اور زیادہ عزاداری کیا کرو. اللہ اکبر. وہ ارشاد فرماتے ہیں اور زیادہ عزاداری کیا کرو. کیوں؟ علت بتا رہے ہیں کہ فاطمہ ابھی ابھی یتیم ہوئی ہے.
ابھی فاطمہ یتیم ہوئی ہے، 28 سفر کو بابا کا سایہ سر سے جناب سیدہ کے اٹھا ہے، اس لیے اور عزاداری کیا کرو۔ عزیزان گرامی، کیا کبھی آپ نے تنہائی میں اس بات کو سوچا کہ جس عمر میں انسان جوانی کی منزل کو طے کرتا ہے، اس عمر میں رسول کی اکلوتی بیٹی عصا کے سہارے چلتی تھی، بال بالکل سفید ہو چکے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، میرے نگاہوں کے پڑھی ہوئے فکر ہے، سنی سنائی بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک روز جناب سیدہ نے جناب امیر سے عجیب و غریب سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کیا میرے بابا کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ رسول کی اکلوتی بیٹی سوال کر رہی ہے۔ کس سے پوچھ رہی؟ غالب کل غالب سے پوچھ رہی ہے، یا علی یہ بتائیے میرے بابا کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ خدا کی قسم میرے مولا عجیب و غریب جواب دیتے ہیں، سیدہ آپ فاتحہ کی بات کرتی ہے، میں مدینے میں نکلتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ میں مدینے کے اندر نکلتا ہوں، یہ علی کے لیے کم غم تھا کہ میں مدینے کے اندر نکلتا ہوں، سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ کیا مسلمان یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے؟ اور کون سلام کر رہا ہے؟ علی جیسا شخص سلام کر رہا ہے، ہمارے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ دن گزر گئے، جناب سیدہ دنیا سے چلی گئی اور علی نے جناب سیدہ کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد مجھے شہادت جناب سیدہ نہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، چند قدم علی چلے تھے، بے ساختہ علی کو فاطمہ یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے کمر کے اوپر ہاتھ رکھا، قبر مطہر کی طرف دیکھا، جملہ ارشاد فرمایا، فاطمہ فاطمہ تمہارے جانے کے بعد اب علی کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ عزیزان گرامی، روایت یہ فکر ہے، جناب سیدہ کی شہادت کے بعد یہ آخری راتیں ہیں رونے کی۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد ثانیہ زہرا بالکل چپ ہے، ایک لفظ نہیں بولتی ہے علی کی بیٹی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے، جب 23 دن گزر گئے، 24واں دن آیا تو ماں کی کنیز فضہ کو بلایا۔ اے ماں کی کنیز فضہ، جی بی بی آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ دن ڈھل گیا، مولائے متقیان بیت الشرف کے اندر تشریف لے آئے۔ جیسے علی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، فضہ دوڑی ہوئی گئی، یا علی آج آپ کی بیٹی نے کلام کیا ہے۔ جو بیٹی اپنے بابا کے سامنے چلنے سے شرماتی ہو، یک بارگی بول اٹھے تو باپ کے دل میں کتنی حسرت ہوگی۔ جلدی بتاؤ فضہ میری بیٹی نے کیا کہا ہے؟ کہا میری بیٹی نے کیا کہا ہے؟ فضہ بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا ہے؟ سرکار آپ کی بیٹی نے کہا ہے مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے۔ جیسے یہ جملے سننے تھے، آپ کے مولا نے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد چند لمحے کے بعد پیشانی کو بلند کیا۔ ایک مرتبہ آواز دی جا کے کہہ دو ضرور لے کے چلوں گا، لیکن ابھی نہیں، سورج غروب ہو جانے دن ڈھل جانے دو، اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دن کے اجالے میں باہر نکلے۔ اللہ اکبر، فریاد قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ یا علی آپ کی حیات طیبہ ہے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دن کے اجالے میں باہر نکلے۔ لیکن ایک وہ زمانہ آئے گا یہی شام و کوفہ کا بازار ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ میرے عزیزو، میں چاہتا تو یہی مجلس ختم کر دیتا، پوری روایت نہیں، بس کچھ جملے سن لیجئے، مجلس تمام۔ اور جب بھی آنکھوں سے اشک نکل آئے دعا ضرور کیا کیجئے، اس لیے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے میرے جد کو قتل ہوتے نہیں دیکھا، انہوں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو نہیں دیکھا، حسین کو ننھی سی جان کو دفن کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے ڈگمگاتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف سنا ہے، سن سن کے رو رہے۔ اللہ اکبر۔
اور حسین کا غم بڑا عظیم غم ہے. زمین روئی ہے، آسمان روئے ہیں، مدتوں پتھر ہٹایا جاتا تھا، ابلتا ہوا خون نکلتا تھا، شامیانہ تانا جاتا تھا، پورا سرخ ہو جاتا تھا. عزیزان گرامی، بس روایت کی کچھ فقرے، مجلس تمام. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا، تمام بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا. اللہ اکبر. علی کی بیٹی نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا. کوہنیوں کے بل جلتے زینب قبر رسول کے اوپر آئی ہے. اے میرے نانا زینب آ گئی ہے نانا. اے میرے نانا دستور دنیا یہ ہے، جو لوگ مسافرت میں جاتے ہیں سوغات سفر لے کر آتے ہیں. نانا زینب بھی مسافرت میں گئی تھی، سوغات سفر لے کر آئی ہے نانا. اے میرے نانا، قید خانہ شام میں سکینہ کو چھوڑا ہی نانا، کربلا میں اصغر کو چھوڑا ہی نانا، آپ کی شکلوں کو کربلا میں چھوڑا ہی نانا، عباس کو کربلا میں چھوڑا ہی نانا، حسین کو کربلا میں چھوڑا ہی نانا. اے میرے نانا، لیکن پھر بھی زینب آپ سے شکوہ نہیں کرتی ہے. اے میرے نانا، ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا نانا. اے میرے نانا، لوگ ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے. اے میرے نانا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا. اے میرے نانا، ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا تھا جہاں رات کو شبنم پڑتی تھی، دن کو دھوپ آتی تھی. اے میرے نانا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا. یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ایک کرتے کو نکالا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا. اے میرے نانا، ارے حسین کو نہیں لے کے آئی ہوں، لیکن حسین کا کرتا لے کے آئی ہوں. یہ کہہ کے قبر مطہر کے اوپر ڈال دیا. قبر کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا. اے میری نواسی اٹھا لے. اللہ اکبر. اے میری نواسی اٹھا لے. نانا، آپ سے ایک کرتا نہیں دیکھا گیا. ارے میرا ماجایا میری نگاہوں کے سامنے ذبح ہو رہا تھا، میرا بھیا پانی مانگ رہا تھا. اے میرے نانا، لیکن کسی نے پانی نہیں دیا نانا. اے میرے نانا، پھر بھی زینب آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی. اے میرے نانا، پھر بھی زینب آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی. لیکن نانا، چلتے چلتے زینب ایک بات ضرور کہے گی. اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب پشت کھول کے دکھا دیتی. اے میرے نانا، ارے کیا سوغات میں تعزیانے بھی لگتے ہیں نانا. آواز آئی میری نواسی.